بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز علماء اکرام، اب سے پہلے بھی مسلسل سفر اور سفر در سفر کے درجے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میری حاضری ہوئی، اور کچھ دنوں پہلے اس اجلاس کے محرک حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم جو میرے بزرگوں میں سے بھی ہیں اور دوستوں میں سے بھی ہیں، اور میرا آپ سے بہت قدیم دیرینہ تعلق بھی ہے۔ مولانا ہمارے ہاں تشریف لاتے رہتے ہیں اور میں مولانا کے ہاں آتا رہتا ہوں۔ ان کا فون آیا تھا کہ تمہارا آنا یقینی ہے، تو میں نے کہا کہ میں استفادے کی نیت کر چکا ہوں، اور مظاہر علوم سے انتساب کی وجہ سے آنا ضروری بھی سمجھتا ہوں۔ تو نظام العمل میری نظر سے نہیں گزرا۔ ابھی یہاں آنے کے بعد مولوی اشرف علی سے پتہ چلا کہ 11 بجے سے 12 بجے تک مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا محمد احمد صاحب کو کہ انہوں نے میرے وقت میں سے تھوڑا سا لے لیا، اور پھر مزید مولانا عبدالصبور صاحب نے مجھ پر احسان فرمایا کہ وہ بھی درمیان میں آ گئے، اور بہت اچھا کلام سنا آپ نے اور محظوظ ہوئے۔ شاعروں کا یہ گر ہوتا ہے کہ وہ گھنٹے بھر کی تقریر کو چند اشعار میں سمو لیتے ہیں۔ ہمارے حلقے میں حضرت قاری کامل صاحب بھی ہیں، چاہل پوری، جو شاہ ہردوئی علیہ الرحمہ کے مجازین میں سے ہیں، اور ابھی میں سمجھتا ہوں 90 سال کے قریب ان کی عمر ہے، حیات ہیں۔ اور ان کو یہ ملکہ تھا کہ ادھر حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ پون گھنٹہ اور 1 گھنٹے کا واعظ ختم کرتے، اور ادھر وہ منظوم اشعار میں وہ پورا واعظ کھڑے ہو کر سنا دیتے تھے۔ اور اس وقت وہ ہمارے حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم، حکیم کلیم اللہ صاحب کی خانقاہ میں آتے رہتے ہیں، اور ہمارا بھی جانا آنا ہوتا ہے تو وہاں ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت کی مجالس کو بھی وہ اسی طرح منظوم کر کے سناتے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ سنایا مولانا عبدالصبور صاحب نے، اور 11:25 ہو گئے، اور آپ حضرات صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آئندہ اور نشستیں بھی ہیں۔ اور میرے لیے جو موضوع طے ہوا ہے، جو ابھی ابھی میرے سامنے آیا، وہ تو ایسا ہے کہ شاید سارے ہی شرکا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اگر میں اس پر بولوں، لیکن میں ابھی 2 بزرگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت مولانا سید شاہد صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم، تو مجھے تھوڑی سی ہمت ہوئی، اور میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس میں تو بہت سارے میرے شاگرد بھی ہیں، اور بہت سارے ہمارے دوست و احباب بھی ہیں۔ تو ادھر کی بجائے ادھر دیکھنا ہی مجھے ضروری ہے، اور مجھے آپ ہی سے مخاطب بنایا گیا ہے، تو اس لیے کچھ باتیں میں کھل کر کے وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب یہ موضوع طے ہی کیا گیا، اور حضرت مولانا عبدالقوی صاحب نے تو میرے لیے متن دے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے موضوع سے متعلق اگر کوئی آپ سمجھنے کے درجے میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن آپ نے واسطہ بالواسطہ میرے شیخ حضرت فقیہ الامت علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے، سنا ہے اور استفادہ کیا ہے، شرف تلمذ ہے، تو آج کے اس موضوع کے لیے کوئی مثالی شخصیت ہے قریب کے زمانے میں جن کو میں نے آپ نے دیکھا، جن اکابر کو حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم سنا رہے تھے، وہ تو ہمارے اسلاف ہیں، اور انہی کی زندگیوں میں ہمارے لیے خیر ہے اور عافیت ہے، اور روشن مستقبل ہے اور حفاظت ہے۔
لیکن حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ میرے شیخ، جن کو ہم نے دیکھا بالراست ان کی صحبت میں رہ کر، تو اس موضوع کے لیے وہ زندہ مثالی شخصیت تھے۔ کاموں کے اعتبار سے اجتماعیت ان کی زندگی کا خلاصہ تھا، یعنی دین کی اشاعت اور حفاظت کو اگر سمیٹیں گے اور اس کو گھیریں گے تو نص قطعی کے اعتبار سے بھی تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ یہ منصوص شکلیں ہیں۔ اب اس میں سے بہت ساری شکلیں نکلتی چلی جاتی ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے یہ تینوں کی جامع شخصیت میرے شیخ تھے۔ زندگی بھر پڑھایا اور زندگی بھر بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ کام کیا اور آخری سانس تک اس کام کی سرپرستی کرتے رہے، اور خانقاہی نظام، تزکیہ قلوب، ہزاروں لاکھوں مریدین متوسلین کی اصلاح کی، اور اپنے خلفاء کی ایک قیمتی ایک کڑی اور ایک سلسلہ اور ایک مجموعہ پوری دنیا پر محیط تیار کر کے گئے۔ تو تینوں شعبوں میں میرے شیخ کی شخصیت جامعیت تھی، اور بالفعل نظریاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، طبعی اعتبار سے اور کس اعتبار سے آپ کہہ لیجئے، باوجود اختلاف کے لیکن کبھی مخالفت نہیں کری، جس کو ہمارے ابھی موجودہ بزرگوں میں سے موجودہ حالات کے تناظر میں پرسوں پورے ملک بھر کے پرانوں کا جوڑ ہوا تھا بنگلور میں، تو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ علیہ دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، جو حضرت شیخ الاسلام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ بار بار مولانا یہ جملہ دہراتے ہیں کہ اختلاف کی تو گنجائش ہے، لیکن مخالفت کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ دو آدمی اگر آپس میں بیٹھے ہیں تو کچھ دیر کے بعد کسی نہ کسی درجے میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف امر ضروری ہے، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے میری دعوت پر ہمارے علاقے میں 15-20 سالوں کے انقطاع اور جو ہے درمیانی فاصلے کے بعد میرے شیخ کی نسبت پر میں ہردوئی گیا۔ فراغت کے بعد میں اپنے مدرسے میں احیاء العلوم میں اہتمام کی ذمہ داری میں تھا، تو مجھے ایک جنون اور شوق ہوا کہ اکابر کو پے در پے مسلسل ہمارے علاقے میں جنوب میں بلانا چاہیے۔ ادھر ماضی میں حضرت شیخ الاسلام اور حکیم الاسلام علیہ الرحمہ ہمارے علاقے میں آتے تھے، اور جو کچھ ہمارے علاقے میں مدراس میں فیض ہے وہ انہی دونوں اکابر کا ہے۔ اور اس کے بعد ایک لمبا فاصلہ ہو گیا، تو میری فراغت کے بعد مجھے شوق ہوا، تو میں نے اس کی کوشش کی حتی المقدور کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی بزرگ آتے رہیں۔ ماشاءاللہ دارالعلوم سے، مظاہر علوم سے، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے، مراد آباد سے، باندہ سے، ہردوئی سے، ہر علاقے سے بزرگ آتے رہے۔ تو شاہ ہردوئی کو میں دعوت دینے کے لیے گیا تھا، تو بڑے مراحل کے بعد منظوری ہوئی۔ جن کا تعلق شاہ ہردوئی علیہ الرحمہ سے ہے یا تھا وہ جانتے ہیں کہ کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا تھا، اور وہ سب طرفین کی راحت کے لیے اصول سفر کا پرچہ دیا اور بہت ساری باتوں کا مذاکرہ کیا، منظوری ہوئی، تشریف لائے، اور 3 دن وانمباڑی میں قیام فرمایا، اور 7 نشستوں میں حضرت شاہ ہردوئی نے خطاب فرمایا، نصیحت فرمائی۔ اب اس سے پوچھا، چونکہ وہ عاشق تھے کلام پاک کے اور سنتوں کے، کہ تم مجھے کیوں بلانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ حضرت تحفیظ قرآن سے متعلق اساتذہ کو ایک بڑی تعداد میں جمع کرنا چاہتا ہوں،
اور وہ آپ سے استفادہ کریں اور آپ ان کی اصلاح فرمائیں، اپنے تجربات کو ان کے سامنے پیش فرمائیں، تو بہت خوش ہوئے، بہت اچھا ہے، ضرور جاؤں گا۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے شیخ کی صحبت جو کچھ بھی ملی، اس کے نتیجے میں جو ذخیرہ ملا، سرمایہ ملا مجھ کو اور حضرت کے خدام کو، وہ یہی کہ اجتماعیت ہر شعبے کے درمیان میں، اور میرے شیخ کا ملفوظ آپ لوگوں نے سنا ہے، میں تو سبق دہرا رہا ہوں، مشہور ملفوظ ہے۔ حضرت فرماتے تھے دینی خدام میں باہمی طور پر تعلق کو ان الفاظ میں حضرت تعبیر فرماتے تھے کہ ہم آپس میں معاون ہو، معاند نہ ہو، اور فرماتے تھے ہم آپس میں ایک دوسرے کے رفیق بنے، فریق نہ بنے۔ یہ جملے تھے۔ اب مولانا نے آپ کو حقیقت حال سے واقف کرایا کہ ہمارے چہرے تو تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، جب ملتے ہیں، میں مولانا کے لیے راستہ بھر دعا کرتے ہوئے آ رہا تھا کہ مولانا نے پہل کری، مولانا عبدالقوی صاحب نے۔ اب میں شروع سے ان کے بارے میں اس کا معترف ہوں کہ وہ ایسے ہی اچھے کام کرتے ہیں جو نتیجہ خیز اور ثمر آور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت دی ہے کہ اس طرح کے خیر کے کاموں میں وہ پہل کرتے ہیں۔ مدارس میں یہ معمول ہے ابناء قدیم کے جلسے کرنے کا، اور اس کا ایک بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، آپس میں ملے، مذاکرہ ہوا، ایک دوسرے کی کارگزاریاں سامنے آئی، اور پھر اس کے بعد اپنے بڑوں سے ہدایات لے کر اور جو ہے اس پر آگے ایک عرصے تک ہم چلتے رہتے ہیں۔ ہر مدرسے والے اپنے اپنا قدیم کا جلسہ کرتے ہیں، لیکن دارالعلوم، مظاہر العلوم اور دارالعلوم ندوۃ العلماء جہاں ہزاروں لاکھوں فضلاء، 100 سال میں تو ایک جلسہ ہوا جس میں خود حضرت محتمم صاحب کی دستار بندی ہوئی، قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ کی، اور حضرت مسیح الامت علیہ الرحمہ کے سروں پر پگڑی رکھی گئی۔ تو میرے دوستو، اب پھر 100 سال کب آئے گا پتہ نہیں، جب ہماری باری آئے گی۔ اور یہ ایک انتظامی اعتبار سے اتنا بڑا مسئلہ ہے جو ناممکن نہیں تو محال تو ضرور ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مولانا کو اللہ نے دل میں بات ڈالا، اور مولانا نے پہل کری کہ صوبائی اعتبار سے اب ہم کو بھی حوصلہ ملا، اور ایک عزم لے کر جا رہے ہیں کہ اگلا انشاءاللہ تمل ناڈو میں ہم فضلاء مظاہر کو جمع کریں گے۔ اور اگر اس طرح صوبے میں ہو جاتا ہے تو ملک بھر کے فضلاء ایک نظریے پر، ایک طریقہ کار پر اور ایک فکر پر، ایک جذبہ اور حوصلہ اور جوش کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کتنا کام میں اضافہ ہوگا اور کتنا اچھا ہوگا۔ تو مولانا نے ایک اہل خاندان کو، ایک گھر والوں کو آپس میں جمع کیا، ورنہ ہم لوگ کہاں کب کس وقت میں اتنی بڑی تعداد میں ہر ایک مشغول ہے، ہم میں کا ہر ایک کو فرصت کی کمی ہے، بے شمار کام ہے، اور حالات اس قدر روز بروز بگڑتے چلے جا رہے ہیں کہ کھسکنا مشکل ہے۔ لیکن حضرت قاری امیر حسن صاحب علیہ الرحمہ کا ملفوظ یاد آ رہا ہے، جو میرے شیخ کے شاگرد بھی تھے اور عاشق بھی تھے، اور حضرت ہی نے ان کو ہردوئی بھیجا تھا۔ حضرت شاہ ہردوئی علیہ الرحمہ کے ساتھ ابتدا سے لے کر وفات تک وہی گزار دی، 70 سال 2 مہینے ان کی مدت خدمت کو لکھا گیا ریکارڈ میں، اشرف المدارس میں۔ یہ بھی ایک سبق ہے استقامت کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یہاں ایک ملفوظ یاد آ رہا ہے حضرت امیر شریعت سابق کرناٹک مفتی اشرف علی صاحب علیہ الرحمہ کا، کہ میرے شہر میں ان کے چھوٹے بھائی مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک مدرسے معدن العلوم میں محتمم تھے۔ ان کو مدرسے میں کچھ اساتذہ کی ضرورت پیش آئی تو وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس سبیل الرشاد گئے، اور جا کر بھائی صاحب سے درخواست کری کہ ہم کو 2-3 اچھے سے مدرس دے دیجئے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، میاں تم کہاں مدرس کے لیے آئے ہو، تم تو ابھی تک غلط فہمی میں ہو کہ مدرسوں سے مدرس فارغ ہوتے ہیں۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ مدرسوں سے سیدھے سے محتمم فارغ ہوتے ہیں۔ عجیب۔
تو بہرحال میرے شیخ کی زندگی اس سلسلے میں کاموں کے اعتبار سے بھی اور پھر وقت کے معاصرین اکابرین اور چھوٹوں کے ساتھ، بڑے تو بڑے چھوٹوں کے ساتھ حضرت رحمہ اللہ کی جو زندگی تھی وہ ہم سب کے لیے مثالی ہے۔ اور دو کتابیں اس سلسلے میں میں آپ کو نام لینا چاہوں گا جس کا مطالعہ ہر کسی کے لیے سال میں 2-3 مرتبہ کرنا چاہیے۔ ایک تو میرے شیخ کی زندگی کا اسی موضوع پر خلاصہ حضرت مفتی فاروق صاحب علیہ الرحمہ شہید حج، جنہوں نے فتاوی کو مرتب کیا، بانی جامعہ محمودیہ میرٹھ، انہوں نے مرتب کیا ہے۔ تقریباً 200 صفحات پر محیط وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حدود اختلاف۔ دیوبند کے کتب خانوں میں ملے گی یا مکتبہ محمودیہ میرٹھ میں ملے گی وہ کتاب، اس کو حاصل کیجئے اور سال میں 2 مرتبہ پڑھیے، 1 مرتبہ نہیں۔ اور اس سے پہلے حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے الاعتدال فی مراتب الرجال، جس کا اردو ترجمہ نام رکھا گیا اسلامی سیاست، آج کے حالات کے تناظر میں حضرت نے تو اس وقت لکھا 40 سال 45 سال پہلے، 50 آدھی صدی پہلے، لیکن آپ پڑھیے تو آج کے حالات میں وہی حل ہے۔ اس کتاب کو ہر عالم کو، ہر دینی خادم کو 2-3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، ابھی کچھ دنوں پہلے 2 ہفتے پہلے بنگلور میں ایک بڑی مسجد میں جمعیت علماء کے تحت میں وہی حضرت والی تربیت ہے کہ دین کے ہر شعبے سے میرا تعلق ہے، اور بقول مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند، جو میرے پیر بھائی بھی ہیں، حضرت کے خلفاء میں سے، ابھی ان کا ذکر خیر میرے شیخ کے تذکرے میں مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا، وہ بطور لطیفہ کہتے ہیں کہ مفتی سبیل کا ہر کام تو اب موبائل والا کام ہو گیا ہے۔ ان کی خانقاہ بھی موبائل ہے اور ان کا مدرسہ بھی موبائل ہے اور ان کا دعوت کا کام تو ہے ہی موبائل، چلتا پھرتا کام۔ تو ہر شعبے سے میرا تعلق ہونے کی وجہ سے صوبے کی صدارت مجھ سے متعلق ہے جمعیت علماء کی، تو مجھے کرناٹک کے جمعیت علماء کے احباب نے بلایا تھا، میں گیا تھا، تو اصلاح معاشرہ میں سے ایک موضوع بطور خاص میں نے وہاں، علماء کا اکثر مجمع تھا، پورے صوبے بھر سے بلائے گئے تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی دینی شعبوں میں ایک مرض پیدا ہو گیا ہے، دینی شعبوں میں ایک مرض پیدا ہو گیا ہے جو اس وقت زور و شور سے چل رہا ہے، اور اس طرف ہم کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کہیں آپس میں دست و گریباں تک ہم کو لے کر نہ جائے اور بجائے نفع کے نقصان میں نہ ہم چلے جائیں۔ وہ کیا؟ تقابل اور غلو، ایک دوسرے کے ساتھ تقابل اور غلو۔ میں کھل کر کہنا چاہوں کہ شور ہو رہا ہے نقشبندی نقشبندی نقشبندی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو میرے اور آپ کے اکابر کا ذوق نہیں ہے۔ میرے اکابر نے اپنے نام کے ساتھ کبھی چشتی، نقشبندی، سہروردی اور قادری نہیں کہا، یہ تو ایک اظہار ہے۔ اگر کہنے کو کہا جائے تو ہم تو چاروں سلسلے سے ماشاءاللہ پیر بھی ہیں اور چاروں سلسلے سے مرید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تقابل مجھے یاد پڑتا ہے، میرا اس وقت میں اصلاحی تعلق حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم سے ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب سے میں نے حضرت کے وفات کے فوراً بعد رجوع کر لیا تھا، وہی فون پر مولانا وہیں پر تھے جو میرے شیخ کے جانشین ہیں، خادم خاص۔ تو پھر مولانا سے میں نے مشورہ کیا کہ یہاں ہندوستان میں آپ تو رمضان میں آتے ہیں، سال بھر میرے لیے کوئی مصلح طے کیجئے جن کے پاس میں جایا آیا کروں۔ تو حضرت نے حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم کا نام لیا، میں حضرت کے پاس جاتا رہتا ہوں بار بار۔ تو ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے سلسلے میں مریدین اور شیخ کے درمیان میں مکاتبت اور لکھنے کا اور تحریری طور پر پیش ہونے کا طریقہ کار آج بھی ہے۔ تو حضرت کے ہاں بھی زبانی احوال نہیں سنائے جاتے، ایک اصلاحی کاپی حضرت شروع کراتے ہیں، اس میں آدھے صفحے پر لکھا جاتا ہے اور حضرت جواب لکھ کر کے دیتے ہیں لکیر کھینچ کر کے۔ تو میری بھی ایک اصلاحی کاپی ہے حضرت سے متعلق۔ تو میں نے ایک مرتبہ لکھا تو نام کے ساتھ سبیل احمد قاسمی لکھا،
تو میں تو قاسمی ہوں، اور ماشاءاللہ صرف دور حدیث والا قاسمی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے ابتدا سے دارالعلوم دیوبند میں پہنچایا، ہدایت النو سے لے کر افتاء تک، اور افتاء کے بعد پھر حضرت کے حکم پر مستقل تزکیہ کے لیے خانقاہ میں اصلاحی طور پر ایک الگ سال حضرت نے قیام کرنے کا حکم فرمایا۔ تقریباً 10 سال کا طویل عرصہ میں وہاں رہا ہوں، تو مجھے تو حق ہے قاسمی لکھنے کا، لیکن ایسے ہی موقع کے لیے ہمیں اللہ والے چاہیے، مصلح چاہیے، مرشد چاہیے، کہ حضرت نے فوراً مجھے بلایا کمرے میں اور فرمایا مولوی سبیل یہ تم نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی کیوں لکھا؟ میں نے کہا میں خاموش رہا، جواب نہیں دے سکتا تھا، جواب تو میری زبان کے نوک تک آ گیا کہ میں تو قاسمی ہوں اور مضبوط قاسمی ہوں، لیکن میں خاموش رہا۔ تو حضرت نے فرمایا تم کو معلوم نہیں ہے کہ آج کل کوئی ندوی قاسمی کو برداشت نہیں کرتا اور قاسمی ندوی کو برداشت نہیں کرتا، یہ بھی تو ایک تعصب کا عنوان بن گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تمہارے شیخ نے لکھا، کیا تمہارے دادا پیر نے لکھا کبھی؟ مولانا محمد ظفریہ مظاہری کہیں لکھا وہ آپ کو ملے گا؟ مفتی محمود حسن صاحب جیسا کہ ابھی حضرت کے حالات میں بیان کیا کہ انہوں نے دورہ شیخ الاسلام سے دارالعلوم میں پڑھا اور پھر شیخ الحدیث سے مظاہر میں پڑھا، تو وہ قاسمی مظاہری دونوں لکھ سکتے تھے، لیکن حضرت کے نام کے ساتھ کہیں اس طرح کی باتیں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو حضرت حکیم صاحب نے فرمایا بولے سبیل کام اصل ہے، کام کرو گے تو پتا چلے گا کہ تم کون ہو، اور یہ سب تو اظہار نسبت کے درجے میں گنجائش ہے کہ تمہاری فراغت کس ادارے سے ہے، نسبت اظہار نسبت کے درجے میں، لیکن یہ تعصب کا جب عنوان بن گیا تو نہ لکھنے میں زیادہ بہتری ہے۔ تو میرے دوستوں کس کس عنوان سے ہم آپس میں دور ہوں گے، اور یہ مولانا کا احسان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو جڑے ہیں یہی ایک ہم اپنی اصلاح لے کر جائیں اور ایک سبق لے کر جائیں اور قسم کھا کر جائیں کہ یہاں سے جانے کے بعد آخری سانس تک ہم جس شعبے سے بھی لگے ہوئے ہیں دوسرے شعبے کی ہرگز نفی نہیں کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب شاہ ہردوئی تشریف لائے تو مختلف نشستوں میں جو حضرت نے نصیحت کری تو میں نے جلدی سے اس کو لکھ لیا، اور وہ مسودہ میں نے مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کو دیا، تو مولانا نے اس کو مرتب کروایا اور ہمارے مدرسے سے وہ نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ اس کا نام مولانا نے تجویز کیا نصیحت الابرار لاصلاح الاعمال والافکار، اور وہ اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اگر کسی بستی میں پہلے سے مدرسہ ہے، کوئی دوسرا مدرسہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ اخلاص کا امتحان کا وقت ہے کہ اگر دل میں خیال آئے کہ میرا چندہ بچ جائے گا اور میری شہرت بڑھ جائے گی اور میری خدمات دوسرے کی طرف منسوب ہو جائیں گی اور لوگ دو طرف بچ جائیں گے، تو یہ اخلاص کے منافی ہے اور عند اللہ اس کا درجہ آپ جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا شاہ ہردوئی نے کہ اگر خوشی ہوتی ہے کہ اب تک میں اکیلے تھا اور پورے شہر کا بوجھ میرے کمزور کندھوں پر تھا، اب اللہ نے میرے لیے معاون پیدا کر دیا، تو یہ اخلاص کی علامت ہے۔ عوام کو بھی حضرت نے فرمایا کہ اگر کہ ایک مدرسے کے بعد دوسرا مدرسہ قائم ہوتا ہے کسی شہر میں، ایک نصیحت تو عوام کو فرمائی، دونوں قسم کا مجموعہ تھا، وہ آخری نشست تھی حضرت کی اور جلسہ اختتام کو پہنچ رہا تھا، تو حضرت نے عوام کو ایک قیمتی نصیحت فرمائی اور پھر بزرگوں علماء کو بھی ایک قیمتی نصیحت یہی فرمائی کہ اخلاص کا امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور عوام کے لیے فرمایا کہ ایک مدرسہ موجود ہے، دوسرا مدرسہ شروع ہوتا ہے، تو ان کے دلوں میں ایک کھٹک ہوتی ہے کہ بھائی اب چندہ دونوں جگہ دینا پڑے گا، یہاں دو وہاں نہ دو تو ان کی دشمنی، یہاں دو وہاں نہ دو تو ان کی دشمنی، ہم کو تو دونوں کو دینا ہے، دونوں کو خوش کرنا ہے، دونوں کو راضی رکھنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں پوچھتا ہوں کہ یہ غلط ذہنیت ہماری بنی ہوئی ہے کہ کسی بستی کے اندر شہر کے اندر ایک مدرسہ ہے تو دوسرا مدرسہ شروع ہونے پر یہ خیال کیوں آتا ہے؟ جس تعلیم کا تعلق زمین کے اوپر تک ہے، دنیا سے اس کا تعلق ہے، جسے علوم عصریہ کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے لیے تو آبادی بھر 250 اسکول چاہیے اور پرائمری چاہیے، ہائی اسکول چاہیے، ہائر سیکنڈری چاہیے اور کالج چاہیے اور 10ویں کالج چاہیے اور طرح طرح کے انجینئرنگ کالج چاہیے، میڈیکل کالج چاہیے، لا کالج چاہیے۔
لیکن مدرسہ جس کا تعلق جنت میں پہنچانے تک ہے، وہاں اس تعلیم کے لیے ایک مدرسے کی بجائے دوسرا مدرسہ اگر قائم ہو جاتا ہے تو ہمارے اصحاب خیر کے دلوں میں کھٹک آتی کیوں ہے؟ وہ کتاب میں وہ حضرت کی نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستوں، ہمارے اکابر نے ہم کو یہی سبق دیا۔ مجھے اس موقع پر حضرت امین عام جامعہ مظاہر العلوم حضرت مولانا سید شاہد الحسینی دامت برکاتہم، جو حضرت شیخ الحدیث کے نبیرہ ہیں اور حضرت جی کے داماد ہیں، مولانا زبیر صاحب ان کے دونوں ہی ہیں، پھر آگے کی نسل میں مولوی زہیر ان کے داماد ہیں اور مفتی صالح مولانا زبیر کے داماد ہیں۔ ماشاءاللہ یہ پاکیزہ نسبتوں والا صاحب خدمات خاندان۔ مولانا کی کتاب میں آپ کے درمیان میں تعارف کرا دوں، ابھی روزے کے اشارے پر مولانا نے 1-2 سال پہلے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے جو آپ میرے موضوع سے متعلق ہے، اور میں نے اس کو دوبارہ اجازت لے کر شائع کر کے میرا جی چاہتا ہے ہر عالم کے ہاتھ میں دوں اور ہر دعوت کے کام کرنے والوں کے ہاتھ میں دوں، تاکہ اس مرض کا، تقابل کے مرض کا، غلو کے مرض کا علاج ہو۔ اس کتاب کا نام ہے 3 بڑوں کے 3 کام۔ 3 بڑوں کے 3 کام۔ کون 3 بڑے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ، حضرت مولانا یوسف جی علیہ الرحمہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب علیہ الرحمہ۔ اور پھر ان کے 3 کام کیا؟ یہی تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ۔ ان بزرگوں نے پوری زندگی اپنے بغلے والی مسجد میں بیٹھ کر پڑھایا بھی ہے، نیچے سے اوپر تک کی تمام کتب کو، اور ہزاروں مریدین کی اصلاح اور ان کے احوال سن کر ان کو حالات کے مطابق اور ان کی رہبری کی ہے، اور پھر پورے عالمی دعوت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے۔ ان کا نظام العمل رات کو، صبح کو جاگنے سے لے کر، تہجد سے لے کر رات کو سونے تک کا انہی 3 کاموں پر محیط۔ ہاں، کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میں تو بڑی بڑی کتابیں مجھ سے متعلق ہیں مدرسے میں بخاری پڑھاتا ہوں، مسلم پڑھاتا ہوں، میں کیسے چلے میں 4 مہینے میں اور 3 دن میں اور عشرے میں اور تقاضوں پر کیسے چل سکتا ہوں؟ میرے لیے خلل ہوگا، تعلیمی خلل ہوگا۔ بلکہ ہمارے بعض علماء تو وہ مدارس جو دعوت کے ترتیب پر ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے بھائی وہاں تو بخاری کے چند اوراق پڑھا لیے جاتے ہیں، وہاں کا شیخ الحدیث تو دعوت کے کام کے تقاضوں پر پھرتا رہتا ہے، تو وہ بخاری کیسے پڑھائے گا؟ اور جو دعوت کی ترتیب پر مدرسے ہیں جہاں چلے 4 مہینے اساتذہ ایک کے بعد دیگرے جاتے آتے رہتے ہیں اور ایکسٹرا استاد اضافے درجے کا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جانے والے استاد کی خانہ پوری ہو، تو وہ ان مدارس کے بارے میں غلط ذہنیت رکھتے ہیں اور تان و تشریح کرتے ہیں یار بھائی وہ مدرسہ تو ہمارے دعوت کی ترتیب پر نہیں ہے۔ یعنی ایک اصطلاح ہے کہ دعوت کی ترتیب پر ہے تو وہ ہمارا مدرسہ ہے، اور اگر دعوت کی ترتیب پر نہیں ہے تو وہ ہمارا مدرسہ نہیں ہے۔ دعوت کی ترتیب پر اس عالم کی زندگی ہے تو وہ ہمارا عالم ہے، اور دعوت کی ترتیب پر اگر اس کی زندگی نہیں ہے، وہ صرف پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے اور ہزاروں شاگرد اس سے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آسانی سے جملہ کہہ دیا جائے گا کہ وہ ہمارے نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سب یہی آپس کے اختلاف اور دوریوں کا نتیجہ ہے۔ آج کا یہ اجلاس دن بھر کا ہمارے لیے سب سے بڑا سبق دیتا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے شعبوں میں رہتے ہوئے دوسرے شعبوں کے لیے معین بننا چاہیے اور رفیق بننا چاہیے، اور ہمارا آپس میں باہمی تعاون کا تعلق ہونا چاہیے، اور ہم کو اس سلسلے میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور اپنے اکابر اور اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا اور ان کی زندگیوں کو نمونہ بنانا پڑے گا۔ میرے شیخ کے پاس مجھے یاد پڑتا ہے، میری شیخ کی باتیں ہی اگر میں سناؤں تو مجھے گھنٹہ تو ناکافی ہے۔ ایک مرتبہ چھتے والی مسجد میں جب میں تھا تو مفتی منظور صاحب قاضی شہر کانپور، جو حضرت کے شاگردوں میں سے بھی تھے اور مظاہر العلوم کے شورا میں مایا ناز جو ہے سرپرستوں میں ان کا شمار تھا، ان کے مدرسے میں جامع العلوم، جہاں میرے شیخ نے بھی اور حضرت تھانوی نے بھی عرصے تک پڑھایا ہے،
मशहूर मारूफ मदरसा है मुल्क का, जामिया उलूम पटकापुर कानपुर, वहाँ मुफ्ती साहब थे। तो कुछ हालात आए मदरसे में, तो एक बड़ी जमात, उसमें मेरे शेख के दूसरे खलीफा मौलाना अनवार साहब जो गंगों में इंतकाल फरमा गए, और जो है वो भी थे, और 10, 12, 14 असातिज़ा लेकर आए, बड़ी जमात थी, और हजरत से सारे अहवाल सुनाए। तो फिर हजरत ने फरमाया मैं वो आपको सुना दूं तो वही हमारे लिए काफी। हजरत ने फरमाया भाई 20 साल की उम्र में मेरी अब एक तरतीबी एतबार से फरागत हो गई और मैं मुईन मुफ्ती बना दिया गया मज़ाहिर में। और फिर फरमाया कि वो दिन से लेकर आज तक तकरीबन 70 साल की उम्र गुजर गई पढ़ने पढ़ाने में और दर्स तदरीस में। और फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी दारुल से मज़ाहिर गया तो हज़रत शेख के हुक्म पर गया, और मज़ाहिर से जब दारुल गया तो हज़रत शेख के हुक्म पर गया, और दारुल से मैं जो है जामिया उलूम गया, मज़ाहिर से जामिया उलूम गया तो हज़रत शेख के हुक्म पर गया। जहाँ शेख ने फरमाया बिदा चू चरा में वहां चला गया। और अल्लाह का करम है, एहसान है, उसका शुक्र है कि इतनी लंबे अरसे के अंदर मैं जहां से भी गया हूं तो तदरीसी गैर तदरीसी अमला हर एक मुझे रोते हुए वहां से भेजा है, और अदना दर्जे की किसी को मुझसे मुताबिक कोई कभी शिकायत नहीं हुई। ये तो हजरत ने बात बताई और आगे की बात असल है, खुलासा। हजरत ने फरमाया और इसका गुर ये है कि मैंने सारे मदरसों में जितनी मुद्दत तक मेरे शेख ने मुझे भेजा, अब मैंने जो बताया कि किसी को अदना दर्जे की मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई, तो फरमाया कि उसका गुर ये है कि मैंने अपने लिए पॉलिसी बना ली, मैंने अपने लिए पॉलिसी बना ली कि मैं अपने बारे में तो बीना था और दूसरों के बारे में मैंने अपने आप को नाबीना बना लिया। मैं तो अपने बारे में बीना था और दूसरों के बारे में मैंने अपने आप को नाबीना बना लिया। दूसरा कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह माफ फरमाए, आज तो मदारिस में खाने का दस्तरखान गीबत का दस्तरखान हो गया है, और उस दस्तरखान का शिद्दत से दिन में इंतजार रहता है कि कब हम जुड़ेंगे और कब इंतजामिया एहतिमाम के खिलाफ जो है एक दूसरे की भड़ास निकालेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों बाहमी ताउन हर जगह पर, दावत में और जो है इसी तरह से तदरीस में और खानका में शोबों के दरमियान बाहमी ताउन ये लाजिम है। और इसी तरह से अफराद और अशखास के एतबार से हमको आपस में मुआविन और जो है रफीक बनना है, और इसी तरह से हमको हर एतबार से दीनी कामों में मैदानी कामों में एक दूसरे का एतराफ चाहिए। ये एक आजकल बीमारी हो गई है कि कोई अच्छा सा काम कर रहा है तो फौरन उस काम के अंदर जबरदस्ती नुक्स निकालकर अभी उनको तो ऐसा खत्म नबूवत का काम करना ही नहीं आता, बिलावजह वो खत्म नबूवत के आलमबरदार हो गए। अब जो है वो काम तो ऐसा होना चाहिए, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। तब से अरे भाई जो मैदान में मुब्तला भी अफराद के पास दावत तौबा लेकर फिर रहा है और उसके दावत पर कोई इर्तिदाद से वापस आ जाता है तो उसकी नजात के लिए काफी है। और इस काम में जो नजात वाला काम है हमारे तफसीरे क्या असर करेंगे, और हमारे तफसीरों से बजाय नफा के नुकसान होगा और हमारी आखिरत बर्बाद होगी। इसी तरह ये पीर दूसरे पीर को आजकल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मुझे मौजू ऐसा दिया गया है ना, इसलिए आप लोग जो है 100 खून माफ कर दो मुझको। हम सब जो है अहले खानदान है और हम नहीं कहेंगे, और इतना बड़ा मजमा इतना कीमती इतना वक्त में फारिग करके जब जुड़ा है, कुछ अपने अहवाल का मुज़ाकरा ना हो और जो है कुछ अपने लिए जो है सबक लेकर न जाए तो फिर हमारा जुड़ना क्या जो है फायदा रखता है। इसलिए जो है मुझे खुलकर कहने दो कि आजकल एक पीर दूसरे पीर को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों हमारे अकाबिर को पढ़ो। मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अलीमी अलैहि रहमा का ये खास उनकी खास नसीहत थी तलबा में उलमा में। वो कहते थे अपने अकाबिर को पढ़ो, अपने अकाबिर को पढ़ो। आज हमारे पास बुजुर्गों की सवानें पढ़ने के लिए और जो है फुर्सत नहीं है। हमको नावलें पढ़ने के लिए फुर्सत है और कहानियां पढ़ने के लिए फुर्सत है, यूट्यूब देखने के लिए फुर्सत है,
لیکن جو ہے میرے دوستوں اللہ والوں کی اور اپنے اکابر و اسلاف کی سوانح پڑھنے کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے صدر المدرسین استاد الاساتذہ جانشین شیخ الاسلام امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے پاس میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اور انہی دنوں میں دارالعلوم کی شورا چل رہی تھی، اور حضرت اہتمام سے اراکین شورا کی دعوت کرتے ہیں اپنے گھر پر، تو اراکین شورا کی نشست کے بعد حضرت کے گھر آ رہے تھے، تو اس وقت میں دارالعلوم میں یہ جو ہے عصری تعلیم مدارس دینیا میں NEP اور RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن نیو ایجوکیشن پالیسی، اللہ جزائے خیر دے، ہمارے حضرت مولانا عبد القوی صاحب کو آج سے 10-15 سال پہلے مجھے اس سے متعلق مذاکرہ کروایا اور فرمایا کہ مفتی صاحب ایک وقت آئے گا کہ جو ہے ہم پر جبر ہو جائے گا اور ہم کو کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور بہت فکر دلائی۔ اس وقت تو یہ باتیں ایسے ہی ونقہ لگ رہی تھی جو آج بالکل سر پر تلوار کی طرح سے ہمارے سروں پر ہے، اور ہر مدرسے والے اس کو سر جوڑ کر مشورے کر رہے ہیں، اور سب کی نظر دارالعلوم پر ہے، مظاہرالعلوم پر ہے۔ تو مولانا ارشد صاحب کے سامنے یہ مذاکرہ چھڑا تو حضرت نے ایک اصولی بات بتائی۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا صاحبوں، فرمایا کہ یہ اور اس سے زیادہ خطرناک حالات ملک میں عوام الناس کے لیے آ جائیں اور خواص میں اہل مدارس میں خانقاہ میں دعوت کے کام میں آ جائیں تو مجھے اور آپ کو اس کا حل حضرت نے فرمایا کہ اپنے اکابر و اسلاف کی زندگی میں ملے گا۔ فرمایا شیخ الاسلام نے بڑی فراست سے کام لیا اور شیخ الحدیث نے بڑے فراست سے کام لیا۔ حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ کا ایک مستقل طور پر چھوٹا سا رسالہ ہے جو حضرت نے نشاندہی کی حضرت مولانا شاہد صاحب نے کہ جبری عصری تعلیم پر حضرت نے مستقل کتاب سے لکھا شیخ الحدیث علیہ رحمہ نے۔ تو میرے دوستو، ہم کو ہمارے اکابر نے بانجھ نہیں چھوڑا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے اکابر کو جانتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ اکابر تو چلے گئے، لیکن آج بھی میرا اور آپ کا تعلق مضبوط ترین درجے میں اہل اللہ سے، اکابر و اسلاف سے چاہیے، تبھی ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، اور ہر مشکل مرحلے میں اکابر نے ہم کو حل دیا ہے۔ تو میرے دوستوں، ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں اور ہفتوں کی ششم کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو ذہنوں میں دعوت کی ترتیب ہے 3 دن کی، چلے کی اور ہفتے کے مشورے کی اور مسجد وار جماعت کی، اور جو ہے ہفتے میں 2 گشت کی، 5 اعمال کی اور تقاضوں پر چلنے کی، وہ ہم سے تو نہیں ہو سکے گا۔ میں جاتا رہتا ہوں مظاہر میں اور جو ہے کیا کہتے ہیں دارالعلوم میں، اور ہمارے جنوب کے طلبہ کو جمع کر کے میں صاف کہہ کے آتا ہوں، ارے بھائی تم سال لگا لو تو ٹھیک ہے، نہ لگاؤ تو کوئی عرض نہیں ہے، ہمارے لیے چلہ 4 مہینہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو جوڑ ہوا ہے وہاں، اور جو ہے ایک حصے سے اب 1 سال کی بجائے 2 سالہ تشکیل شروع ہو گئی ہے۔ مغز ماری ہے، 1 سال ہی ہمارے لیے ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو اب ہم جو ہے 2 سال لگائیں گے، اور جو ہم کام کر رہے ہیں وہ سب جو ایسے ہی بیکار جو اٹکل پچو کا کام ہے۔ تو میرے دوستوں، میں تو طلبہ سے صاف کہہ کر آتا ہوں، حالانکہ ہمارے مدرسے رفیق علوم میں احیاء علوم میں طلبہ کا معمول ہے فراغت کے بعد سال تقریباً سارے طلبہ لگاتے ہیں، لیکن میرے دوستوں ہم جو کتب درسیات میں مشغول ہیں، درس و تدریس میں ہیں، لیکن ان کے لیے میرے شیخ کی زندگی کا یہ سبق ہے کہ ہم تبصرہ نہ کریں کسی دوسرے شعبے پر اور رکاوٹ نہ بنیں، اور جو ہے حضرت شاہ ہردوئی کا یہ ملفوظ کہ یہ ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ یہی دین کا کام ہے، ہی اور بھی کا فرق ہے، بھی چاہیے اور یہی ہی نہیں چاہیے۔ تو ہم دوسرے ایک شعبے میں مستقل طور پر لگے ہوئے درس و تدریس میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں ہم رکاوٹ نہ بنے، اور اس کے لیے کوئی جملہ ایسا نہ نکالیں کہ جو جملہ ہمارا رائی کا پہاڑ بن کر کے اور رتی ہتھی بن کر کے وہ حلقے میں پہنچ جائے اور ہمارے بارے میں ایک نظریہ قائم ہو جائے کہ یہ تو دعوت کے کام کے مخالف ہیں۔ نہ، اللہ کا کرم احسان ہے، ہم نے بہت بھگتا ہے، اب سے نہیں 20 سال سے بھگتا ہے۔ اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ پچھلے ماضی کے طویل عرصے کے حالات کا علاوہ پھٹا ہے۔
ہم نے بھگتا ہے، اور اسی وجہ سے بھگتا ہے کہ ہمارے اکابر نے بتایا کہ دین کی اشاعت اور حفاظت کی یہی 3 منصوص اور مقبول شکلیں ہیں۔ دعوت کا کام بھی ہمارا ہے، اور جو ہے تزکیہ اور اصلاح بھی ہمارا کام ہے، اور درس و تدریس بھی ہمارا کام ہے۔ لہذا ہم ایک شعبے میں مستقل رہتے ہوئے دوسرے شعبوں کے لیے معاون بنے، اور جتنی تائید کر سکتے ہیں تائید کریں۔ اس کے بالمقابل آج کل میدان میں کیا ہو رہا ہے، دعوت کے ساتھ ہی خانقاہوں سے بدک رہے ہیں، اور خانقاہ والے دعوت کے کام سے بالکل فرار اختیار کر رہے ہیں، بلکہ وہ نوجوان جو دعوت کے کام میں 3 چلے لگا کر خود دیندار بنے تھے، نمازی، اور ان کا وضع قطع کو ٹھیک ہوا تھا، یہود و نصارہ کے کوٹ پتلون چھوڑ کر جبے پاجامے میں داڑھی میں آئے تھے، پگڑی میں آئے تھے، اور سنتوں والی زندگی اختیار کی تھی، اب تو خوشی کی بات تھی، لیکن اب وہ کسی پیر کے پاس جاتا ہے تو وہ سارا کا سارا دعوت کا کام چھوڑ دیتا ہے، اور یہی صورتحال کی وجہ سے دعوت کا طبقہ خانقاہ سے بدک رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، پیروں کو چاہیے کہ اپنی مجلس میں دعوت کے کام کا تذکرہ کریں، اور اس کی افادیت اور اہمیت اور ضرورت پر بیان میں اخیر میں یا شروع میں درمیان میں کہیں نہ کہیں تذکرہ کریں اکابرین دعوت کا۔ مہینوں جاتا ہے مجلس میں بڑی پابندی کے ساتھ، ہمارا دائی نوجوان جو دعوت کے کام کی وجہ سے دیندار بنا تھا اور پیر صاحب سے بیعت ہو گیا اور پھر وہاں گیا تو کوئی تذکرہ نہیں، تو ذہنی طور پر وہ یہ نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جس کام میں اب مجھے اللہ نے پہنچایا ہے خانقاہی نظام میں یہی اصل ہے، اور نقص پہ چل جائے تو سب کچھ ہو جائے گا، دعوت کا کام کوئی اہم نہیں ہے۔ اس لیے کہ شیخ کی زبان سے، شیخ سے ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک عشق ہوتا ہے، مرید کو شیخ کے ساتھ ہونا بھی چاہیے، تو اس کے زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اس کے لیے بہت کام کرتا ہے، اور اس کی زبان سے مہینوں دعوت کے کام میں کچھ کے بارے میں کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے میرے دوستوں کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ میں ایک اور بھی آیا تھا، یہاں وہ بھی بتا دوں میں کہ کوئی بعد میں تبصرہ نہ کریں کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ پیروں کو دعوت کے کام کا تذکرہ کرنا چاہیے، وہ بھی ذرا اچھی تاریخ تھی، واٹس ایپ میں بعض اچھی تعریفیں بھی آ جاتی تھی۔ ایک مولانا نے لکھا کہ بعض لوگوں کو یہ بخار چڑھ جاتا ہے اور وہ تبلیغی مولوی ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک نام ہے تبلیغی مولوی، وہ ہمارے ہیں، دعوت کا طبقہ ان کو کہتا ہے وہ ہماری ترتیب پر ہے، وہ ہمارے ہیں، تو وہ ہر بیان میں کہیں گے کہ بھائی دعوت کے کام سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، دعوت کے کام کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، دعوت کے کام سے مدرسے چلتے ہیں، دعوت کے کام سے جو ہے خانقاہ میں مریدین ملتے ہیں، زور و شور سے وہ کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو وہاں دعوت کے ساتھیوں کا نفس جو ہے غرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اچھا یہ مدرسے ہماری وجہ سے چلتے ہیں اور یہ خانقاہیں ہماری وجہ سے چلتے ہیں، ہم ہی اصل ہیں، دعوت کا کام نہیں تو کیا بھی نہیں جی، تمہیں کیا، تمہیں مدرسے والے ہمیں تو تم کو مریدین دیتے، اور ہمیں تو تم کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ طلبہ بھیجتے، ہمارے وقت میں تمہارے پاس پڑھتے۔ سروے کر کے دیکھو مدرسے کو، 90% طلبہ تبلیغی جماعت کے دعوت کے ساتھیوں کے اولاد ہوں گے، یہ ذہنیت بن جاتی ہے۔ اس لیے ذرا وہ یہ بھی ایک مرض ہے، دینی شعبوں کے 2 مرض ہے اس وقت میں، ایک تو غلو اور ایک تو تقابل۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم بار بار فرماتے رہتے ہیں کہ دینی خدام کے لیے 4 تا کی نفی چاہیے، 4 تا کی نفی چاہیے۔ میں سناتا رہتا ہوں علماء کی نشست میں، ایک تو تقابل نہیں چاہیے، ایک تو تفاضل نہیں چاہیے، اور ایک تو تنقید نہیں چاہیے، اور ایک تو تنقیص نہیں چاہیے۔ میں نے کہا حضرت 3 تو سمجھ میں آ گیا، تقابل، تنقید اور تنقیص، یہ تفاضل کی ذرا تشریح فرمائیے۔ میں ذرا زیادہ بولتا رہتا ہوں نا تو حضرت کے پاس بھی کچھ باتیں پوچھتا رہتا ہوں میں، اور مجلس میں جو باتیں اٹک جاتی ہیں اسے رات کو خدمت کے موقع پر پوچھتا رہتا ہوں۔ حضرت کمرے پہ بلاتے ہیں، جو جاتے ہیں خانقاہ میں نظام لے کر، ان کو اپنے شام میں عشاء کے وقت میں عشاء کے بعد بلاتے ہیں کمرے خاص میں، تو وہاں میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت تفاضل کیا ہے ذرا سمجھا دیجئے، تو حضرت نے فرمایا مولوی شبیر تقابل تو یہ خبیث مرض ہے ہی، لیکن تفاضل اس سے بھی زیادہ اخبث اور جو ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک اور سنگین مرض ہے۔ اور پھر فرمایا تقابل تو یہ ہے، ارے وہ کیا کام کر رہے ہیں، کام تو میں کر رہا ہوں، ان کی نفی اور اپنا اعتراف، اور تفاضل اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر کہ ان کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی بڑھوتری اور عجب کی بیماری میں وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ذرا تحقیر کے ساتھ میں، اور جو ہے کام تو ہمارے ہاں ہوتا ہے،
काम तो इस तरह किया जाता है, वहां तो सिर्फ 80 तलबा हैं। तो मेरे दोस्तों, तफाजुल, तकाबुल नहीं, तफाजुल नहीं, तनकीद नहीं और तनकीस नहीं। ये बड़ों के सामने कुछ कहते हुए मुझे डर भी लग रहा है, जहन इस तरफ जाता है तो मेरी जुबान में ब्रेक लग जा रहा है, और उधर से हटकर इधर मुखातब हूं तो सुनाने को जी चाहता है, वक्त भी हो गया है। और जो है इसलिए बस इन्हीं बातों पर मैं आपसे गुजारिश के तौर पर कि हमारे हजरत अहमद शाह हरदोई रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीब मिसाल पेश करते थे और फरमाया कि जो है रेल का जो निजाम है, टीटी, पैसेंजर, गार्ड और ड्राइवर और सब मिलकर के रेल का निजाम चलता है। अब अगर गार्ड कहे कि मैं ही असल हूं, मैं झंडा ना हिलाऊं, तो ड्राइवर सारा का सारा निजाम मुअत्तल है। तो ड्राइवर उतर जाए कि अच्छा ठीक है, तुम झंडी जब चाहे ला लो, मैं जब तक बैठकर इंजन ना चलाऊं तब तक गाड़ी नहीं चलेगी, तुम्हारी झंडी से क्या होता है। और ड्राइवर भी अपना बैठ गया और गार्ड भी तैयार हो गया कि भाई मैं झंडी बराबर से हिलाऊंगा, और टीटी कह दे कि भाई मैं मेरा नाकाम नहीं करता, तुम दो असल हो तो मैं भी तो असल हूं। सारा निजाम नफे में चलता है जब मैं टीटी यानी टिकटों की जांच का काम करता हूं, वरना तो जो आधे से ज्यादा हिस्सा तो बगैर टिकट के सफर करने वाले मुसाफिरों का होता है। तो मुसाफिर कहे कि अच्छा गार्ड से ठीक, गार्ड ही असल है, ड्राइवर ही असल है और जो क्या कहते हैं टीटी असल है, तो सारे पैसेंजर उतर जाए कि तुम झंडी हिलाओ, तुम गाड़ी चलाओ, और तुम जो है खाली गाड़ी में इधर से उधर फिरते रहो, चलाओ गाड़ी को। तो मेरे दोस्तों, रेल का निजाम चलने के लिए ड्राइवर भी चाहिए, और ड्राइवर भी अहम है, और जो है गार्ड भी चाहिए, गार्ड भी अहम है, और पैसेंजर भी चाहिए, पैसेंजर भी अहम है, और टीटी भी चाहिए, टीटी भी अहम है। चारों से रेलवे का निजाम चलता है। इसी तरह दावत का काम भी चाहिए, और दर्स व तदरीस भी चाहिए, और तज़किया और एहसान भी चाहिए। इसके अलावा खत्म नबूवत का काम भी चाहिए, इसके अलावा मकातिब का काम भी चाहिए, इसके अलावा फिरक़ बातिला का ताक़ुब भी चाहिए। ये फितनों के जो है तेजी के साथ उठने का जमाना, जिस बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुनज़लु फितनु का क़तरतिल मतर, मैं भी मौलाना की तरह से सुबह कहीं शाम कहीं फिरता रहता हूँ पूरे सूबे के अंदर। तो मेरे दोस्तों, अजीब अजीब हालात हैं। अब तो एक होलसेल दर्जे में फितना पैदा हुआ है जिसका नाम गोहर शाही है। अब ये फितना कोई नया नहीं है, जाहिर अब हुआ है, और अंदर से दर पर्दा 15-20 सालों से चला आ रहा है। और इस फितने में तो कादियानियत से भी, और ये सब कादियानियों की निकली हुई शाखें हैं, लेकिन उससे भी अपने बाप दादा से भी एक आगे बढ़कर ये गोहर शाही का जो बानी है, और इस वक्त में जो उसका जानशीन है यूनुस, वो तो इतना बड़ा गुस्ताख है, नकल कुफ्र नबाशत के दर्जे में। वो तो सीधे अल्लाह के बारे में कहता है, अल्लाह तो ऐसा बेढंगा है कि उसे तो निजाम चलाना आता ही नहीं। वो बेजरूरत किसी इलाके की जमीन हिला देता है, वो बेजरूरत किसी जगह सैलाब भेज देता है, उसी के तो पैदा किए हुए बंदे हैं, तो उन पर क्या वो जुल्म ढाता है, अल्लाह पर एतराज कर रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हर आलिम को चाहिए कि हर शोबे से उसका ताल्लुक हो और एक दूसरे के साथ मुआविन बने। और जो आलिम जिस इलाके में दीन की हिफाजत और इशाअत के जिस शोबे में बिलफेल काम कर रहा है, उसके लिए जितना हम मुआविन बन सकते हैं, मददगार बन सकते हैं, बने। और हरगिज मेरे दोस्तों, इसके ज़िम्न में खुलकर अगर मैं कहूँ तो दो बिरादरी एक खबीस तरीन मर्ज में मुब्तला है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, फरार नहीं कर सकते। और मेरे बारे में मजलिस खत्म होने के बाद जिस तरह चाहे तब जो है आप तबसरा कर लीजिए, मेरी तरफ से इजाजत है कि ये दो, एक अहले माल एक अहले इल्म के दरमियान में हसद की बीमारी रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। और ये हसद कहाँ ले जाता है? सीधे जादू और शहर पर ले जाता है। जबकि हम ही मदरसों में बैठकर हदीस पाक पढ़ाते हैं साहिर फिन्नार, लेकिन जो है इस कदर ये वबा और आमिलों की बहतात, जिधर देखो उधर आमिल, जिधर देखो उधर आमिल। और आमिलों के पास सबसे ज्यादा केस ये है कि फला पर कुछ कर दो और फला ने मुझ पर कुछ कर दिया है और जो है उसका तोड़ कर दो।
تو میرے دوستوں یہ بہت آپس کا اختلاف اور آپس کی مخالفت یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور اسی کے لیے مولانا نے یہ موضوع طے کیا ہے کہ اتنا بڑا قیمتی مجمع جمع ہو رہا ہے تو ہمارے درمیان میں کچھ کھل کر مذاکرہ، اور خاص طور پر ہمارے اکابر کو پڑھیں۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب علیہ الرحمہ جو میرے شیخ کے ساتھی تھے درس کے، اور وہ حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے اور یہ حضرت شیخ کے اجل خلفاء میں سے، دونوں میں شورا اور اہتمام کا نظریاتی اختلاف تھا۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب علیہ الرحمہ تولیت اور اہتمام کے قائل تھے، اور میرے شیخ شورائی نظام کے قائل تھے۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا دارالعلوم دیوبند کے اندر، دونوں کے اس نظریاتی اختلاف کے باوجود دونوں کے درمیان میں اتنا باہمی تعلق اور اتنی محبت تھی، یہ ایک دوسرے کے لیے بچھے جاتے تھے۔ آپ نے وہ قصہ نہیں سنا کہ میوات کے علاقے میں حضرت مدنی کا بھی بیان طے ہے، اور اسی وقت میں اور اسی بستی میں میوات کی اس علاقے کی بستی میں حضرت مولانا الیاس صاحب کی بھی بیان طے ہے، اور دونوں اپنے اپنے وقت پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ آج ہی اسی بستی میں حضرت مدنی کا بیان ہے، تو مولانا الیاس صاحب اعلان کر کے چلے اور جو اپنے مجموعے کو دے کر بھائی حضرت مدنی کا بیان ہو رہا ہے، یہ میں بھی اور تم سب کے لیے بھی میرا یہی حکم ہے کہ چلو حضرت مدنی سے استفادہ کریں گے۔ اور ادھر حضرت مدنی کو پتا چلا کہ مولانا الیاس صاحب کا آج ہی اسی بستی میں بیان ہے، تو مولانا حضرت شیخ الاسلام نے بیان کر دیا، اور دونوں اپنے اپنے مجموعے کو لے کر، کیا یہ چیزیں ہم بھلا سکتے ہیں؟ اور اس کا 10واں حصہ تو ہماری زندگیوں میں ایک دوسرے کے لیے تعاون کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا، اور ایک دوسرے کی خدمات کے اعتراف کا ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور تھوڑا تھوڑا ادھر دیکھتے ہوئے ادھر بھی نظر پڑتی ہے، حضرت مولانا اٹھ کر کھڑے ہو کر پھر بیٹھے ہیں، اور مجھے ذرا اشارہ دیا ہے کہ وقت آگے بڑھ گیا ہے۔ بہرحال جو ہے کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، بس یہ 2 کتابیں ضرور پڑھو اور اپنے اکابر کی زندگیوں کو نمونہ بناؤ، اور ایک دوسرے کے جو ہے رفیق بنو، اور جو ہے معاون بنو۔ اور اب تک جو ہو گیا قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہر دعا میں یہ جملے کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ جو کچھ زندگی گزر گئی اور جو بچی کچی ہے اس کو پاکیزہ زندگی بنا دے۔ تو میرے دوستو اب جو یہاں سے الگ ہونے کے بعد ہم جائیں گے، ہم سب دینی شعبوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے رفیق بنیں گے، معاون بنیں گے، اور افراد کے اعتبار سے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔